حضور غوث پاک کے معاصرین میں سے، غریب نواز کے معاصرین میں سے سید احمد کبیر رفاعی، ام عبیدہ بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے، ٹھیک، بڑے عاشق رسول، حسنی حسینی سید ہے، حسنی حسینی سید ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں، صاحب کرامت بزرگ، عرب میں ان کے سلسلے کے لوگ بہت پائے جاتے ہیں۔ ایک دن یہ سو رہے تھے، بڑے بزرگ لوگ جو اولیاء اللہ ہیں وہ جو کپڑے پہنتے تھے بڑے ڈھیلے ڈھیلے پہنتے، آج فیشن کا دور ہے، ہم لوگ تنگ کپڑے پہنتے ہیں، لیکن بزرگ لوگ بہت ڈھیلے ڈھیلے پہنتے، اتنے ڈھیلے کہ ان کی آستین بھی ایک بالش تو اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اس دور کا کلچر تھا، مزاج تھا، عاجزی تھی۔ آپ سوئے تو آپ کی آستین پر بلی آ کر سو گئی۔ توجہ کرنا، سنیت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ ہم بس اپنی مرضی کی گاڑی چلاتے رہے اور اسی کو نام دیتے رہے، یہ بھی دین ہے، یہ سنیت ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ اپنے گھر کی کھیتی ہے، کچھ بھی نام دو کسی کو، بولیے عشق رسول لڑنے جھگڑنے کا نام، گروپ بندی کا نام۔ عشق نفرتیں تھوڑی سکھاتا ہے، عشق تو محبت سکھاتا ہے۔ کس سے؟ جانوروں سے بھی، کیونکہ محبوب رحمت للعالمین، جس کا محبوب رحمت عالم ہو وہ کبھی نفرتوں کا سفیر نہیں ہو سکتا، وہ نفرتوں کا قاسم نہیں ہو سکتا، وہ قسیم نفرت نہیں ہو سکتا، وہ قسیم محبت ہوگا۔ کیوں؟ زلیخا نے کہا تھا، جنہیں ہم زلیخا کہتے ہیں، یوسف تجھ سے کیا پیار ہوا، تیرے خدا سے بھی پیار ہوا۔ تجھ سے کیا پیار ہوا، تیرے خدا سے بھی پیار ہو گیا۔ اور تجھ سے کیا پیار ہوا، تیرے کنعان سے بھی پیار ہو گیا، تیرے آباء و اجداد سے بھی پیار ہو گیا۔ اب جب شام سے لوگ آتے ہیں تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ میری پہچان کا ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھتی ہوں کہ محبوب کے وطن کا ہے۔ ہائے ہائے، یہ دیکھتی ہوں کہ محبوب کے وطن کا ہے۔ تو محبوب کا ہم وطن ہو تو وہ بھی محبوب ہو جائے۔ سنیوں، ہم نے کیسا عشق رسول کیا کہ محبوب کی امت سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ کون سا عشق رسول ہے؟ محبوب کی امت سے بھی نفرت۔ سیدی احمد کبیر رفاعی سو رہے، ان کی آستین پہ بلی سو گئی۔ فجر کی اذان شروع ہوئی، آنکھ کھلی، دیکھا کہ میری آستین پر بلی سر رکھ کے سو رہی ہے۔ ایک طرف فجر کی نماز ہے، ایک طرف بلی کی نیند ہے۔ اب اگر آستین کھینچتے تو نیند جاتی ہے کس کی؟ بلی کی۔ اور اگر نہیں اٹھتے ہیں تو فجر جاتی ہے۔ اور فجر کون سی؟ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اللہ نے فجر کی قسم یاد فرمائے۔ بہت بڑی ہے فجر کی نماز، بڑی شان ہے اس کی۔ فجر کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رامپور والوں، لوگ کہتے ہیں مولانا روزی کی تنگی، روزی کی تنگی، روزی کی تنگی۔ 99% لوگوں کا مسئلہ ہے روزی کی تنگی۔ وظیفہ دو، تعویذ دو، یہ بتاؤ وہ بتاؤ۔ میں کہتا ہوں جس دن مسلمان 100% فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے لگے گا، روزی کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ مولانا صاحب نے شرنی کا تھال کسی کے ہاتھ میں دیا، لو بانٹ دو مجمع کو۔ اب مجمع سو رہا ہے، بانٹنے والا تو بانٹ رہا ہے جاگنے والوں کو، سونے والوں کو تو وہ نہیں دے گا۔ قصور کس کا ہے؟ سونے والوں کا۔ بٹنے کے وقت تو بٹ رہا تھا، آپ سو رہے تھے، جو سویا وہ کھویا۔ بلا تمثیل روزانہ میرا اللہ روزی بانٹنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کوئی گلی نہیں ایسی جہاں فرشتے نہیں پہنچتے، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں فرشتے نہیں پہنچتے، کوئی گھر نہیں ایسا جہاں فرشتے نہیں پہنچتے۔ لیکن فرشتے آتے کب ہیں؟ یہ فجر میں آتے ہیں۔ اب تمہارے گھر تو سب سوتے پڑے ہوتے ہیں، وہ سونے والوں کو وہ کیسے دیں گے؟ وہ دیتے کس کو؟ جو جاگتا ہے۔ وہ دیتے کس کو ہے؟ دیتے کس کو ہے؟ جو جاگتا ہے۔ بلکہ اگر ان کو کافر بھی جگتا ہوا ملے وہ اس کو بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ روزی تقسیم کرنے کے لیے اتنے ہیں۔ جو جگتا ملے گا اس کو دیں گے، جو نہیں ملے گا وہ محروم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان کہتے ہیں ہم روزی کی تنگی میں گرفتار ہے۔ ارے فجر میں مسجد آنا شروع کر دے، اللہ تجھے اتنا نوازے گا کہ تو دینے والا بن جائے گا۔ اور اگر فجر میں نہیں آئے گا تو کسی مولانا کا تعویذ تیرے گھر میں برکت نہیں لا سکتا، کسی پیر صاحب کی دعا تیرے گھر میں برکت نہیں لا سکتی، کسی سید صاحب کا سر پہ ہاتھ تیرے گھر میں برکت نہیں لا۔ میں کھڑی کھڑی کہنے والوں معاف کرنا، وجہ اگر اللہ برکت اٹھا لے تو کوئی مولانا میں ہے طاقت؟
برکت لائے. اللہ کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی. سب محتاج ہے اللہ کے, سب محتاج ہے اللہ کی مرضی کے. اس لیے اللہ کے گھر کو فجر میں ویران کرو, اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے مسئلے کا حل صرف تعویذات میں نہیں. میں تعویذات کا منکر نہیں ہوں. ہماری قوم غلط مطلب لینے لگتی ہے, دیکھو تعویذ کی مخالفت کر کے گئے. نہیں بھائی, ہم مخالف نہیں ہیں, لیکن جہاں کام آنا ہے وہی تعویذ کام آئے گا. دعا جہاں کام آنی ہے وہی کام آئے گی. ابھی میں نے کہا نا, کوئی پیر صاحب کی دعا آپ کے کام نہیں آ سکتی اگر آپ فجر میں نہیں ہیں. سید صاحب کی دعا بھی سید اس لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ مجھ پہ بھی الزام رکھے سیدوں کا گستاخ ہو گیا. نہیں, میں خود وہاں سے ہوں, فخر کے طور پہ نہیں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. وجہ حضور کی حدیث میرے سامنے ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے. آپ کا پیر ہے بہت نیک, آپ کے سید صاحب ہے بہت نیک, آپ کے امام صاحب ہے بہت نیک, لیکن سید العالمین سید الابرار کہہ رہے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے نیکوں کی دعا میں اس کا حصہ نہیں ہوتا, نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. سنیوں ترقی چاہتے ہو, مسجدوں کی طرف آؤ, خدا کے لیے مسجدوں کی طرف آؤ. اپنے مسائل کا حل کل بھی مسجدوں میں تھا, آج بھی مسجدوں میں ہے, اور قیامت تک مسجدوں میں رہے گا. مسجد وہ اللہ کا گھر ہے جہاں سے انبیاء کو ملتا ہے, جہاں سے صحابہ کو ملا ہے, جہاں سے اولیاء کو ملا ہے. جس کو جو ملا ہے میرے اللہ کی چوکھٹ سے ملا ہے, ہم کو بھی ملے گا تو اللہ کی چوکھٹ سے ملے گا. اللہ کا ڈر پکڑو, اللہ والے بنو. بات دور نہ نکلے, عرض کر رہا تھا اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بلی کی نیند جاتی ہے, اور اگر بلی کی نیند پہ رکتے ہیں تو کیا جاتی ہے؟ نماز. دو چیزیں ہیں, ایک طرف محبوب کا عشق ہے اور دوسری طرف محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک. دونوں آمنے سے کیا کیا پتہ ہے؟ قربان خود ہوئے, نہ عشق کو قربان کیا نہ اطاعت قربان. کیا کیا؟ خادم کو اشارے سے کہا ادھر آ. خادم آیا, آپ نے چوڑی آستین تھی, میں نے پہلے ہی بتایا, ہاتھ اندر کھینچا اور اتنی آستین کاٹ دی, کینچی سے آستین کاٹ دی. اس کا نام دین ہے, یہ تصوف ہے, یہ صوفیزم ہے, یہ ولیوں کی تعلیمات ہے. اور اگر یہ کہہ دوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سالہ اتنے مجموعہ جو نچوڑ کر پیش کیا ہے سارے بزرگوں کی تعلیم اعلیٰ حضرت نے, اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, تو پھر کہہ دوں کہ یہی مسلک اعلیٰ حضرت. بلی پہ بھی ظلم نہ ہو, بلی پہ بھی آستین کاٹ دی. کون کاٹتا ہے آستین؟ کون کاٹتا ہے؟ 1 روپے کے لیے جو قوم اللہ کی جھوٹی قسم کھائے وہ اپنی آستین کاٹے. جوتے بیچتے ہوئے جو اللہ کی قسم کھائے, جو رسول اللہ کی محبت کو بیٹی کے رشتے پہ بیچ دے, بدعقیدوں کے ساتھ جو رشتہ داریاں کریں. اب یہ مخدوم صاحب کی تقریر ہے, مخدوم صاحب کا خطاب ہے کہ ولی جب کسی پر توجہ ڈالتا ہے تو توجہ ڈال کر کے اس کو بھی صاحب حال بنا. ٹھیک, اس کو میں تشریح کروں گا, یہ مخدوم صاحب نے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. توجہ کی توجہ, ایک ہے توجہ انعکاسی, توجہ انعکاسی, توجہ لقائی اور توجہ. یہ جو توجہ انعکاسی جیسے کہ کوئی شعاع کسی پر انعکاس کے ساتھ سو کر کے آ جائے, جیسے کہ آپ آئینہ اور آئینے سورج کے سامنے رکھیں, سورج کی کرنیں دیوار پہ پڑیں تو ایسا لگتا ہے کہ سورج کی ڈائریکٹ کرنیں, حالانکہ دیوار پہ کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ آئینے کی کارسازی ہے, آئینے کی یہ کرامت کہہ لیجئے, آئینے کی یہ کمال کہہ لیجئے کہ سورج کی شعاعیں اس طرف جو ہے سو کر کے آتی ہے. تو ایسے ہی ولی جو ہے کسی پر بھی اگر یہ توجہ ڈال دے تو صاحب حال بنا دے. لیکن صاحب حال جو بنتا ہے اس کی ایک وہ ہوتی ہے, ایک اصطلاح ہے اس کی کہ وہ نعمت پا جاتا ہے, بزرگی پا جاتا ہے, ایسا. لیکن اعلیٰ درجے کی توجہ ہے توجہ اتحادی, اور توجہ اتحادی جو کی وہ ایسی ہوتی ہے کہ پیر اپنے مرید پر توجہ ڈالتا ہے تو پیر اور مرید دونوں ایک جیسے نظر, کردار میں, شکل میں, رفتار میں رنگ اپنا جما. تو یہ توجہ کی قسمیں ہیں. تو لیکن ایک توجہ انعکاسی کی بات چل رہی ہے, منعکس ہو کر کے جو شعاعیں پڑتی ہے. تو حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا کہ ولی اگر صاحب حال کسی پہ توجہ ڈالے تو وہ اس کو بھی صاحب حال بنا دیتا ہے. اس وقت آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ ولیوں کو یہ شان دیتا ہے. اچھا, یہ جو نجم الدین کبریٰ فرما رہے ہیں نا, اس کو امام عبد الوہاب شعرانی نے بھی لکھا ہے, اور اسی کو مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے, جو اب میں بات آگے کرنا کہ توجہ جب ولی ڈالتا ہے تو صاحب حال بنا دیتا. اب یہ آگے کی بات جو میں نے حوالے پیش کیا, نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی حوالہ اور امام عبد الوہاب شعرانی کا, مولوی صاحب کا بھی, یہ سارے حوالے پیش. تو حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا حتیٰ کہ ولی اگر کسی کتے پہ بھی توجہ ڈال دے, جانور پر, تو اس پر
بھی حال کی کیفیت طاری ہو، اس پہ بھی حال طاری ہو. تو آپ کے ایک مرید تھے نجم الدین کبریٰ کے، انہوں نے کہا کیا کتے پر بھی حال طاری ہو سکتا ہے اگر ولی کی توجہ پڑے تو؟ کاش میں یہ منظر دیکھوں کہ کتے پر بھی حال طاری ہوتا ہے ولی کی توجہ سے. دیکھو اولیاء کی شان کیا ہے، وہ توجہ کر دیں. لوگ کہتے ہیں ولی کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں ولیوں کے قریب ہے. اور یہ ولیوں ہی کا عقیدہ ہے. امام عبد الوہاب شعرانی کہہ رہے ہیں، نجم الدین کبریٰ کہہ رہے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہہ رہے ہیں کہ ولی اگر توجہ کر دے تو جانوروں کو بھی پھر کچھ نصیب ہو جاتا ہے، کوئی نعمت ان کو بھی نصیب ہو جاتی ہے. جب ولی کی توجہ سے اللہ اکبر، جب جانور صاحب نعمت ہو جاتا ہے تو انسان کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور وہ جو یہ عنوان نکلا تھا نا نجم الدین کبریٰ کی خانقاہ میں، وہ اصحاب کہف کے کتے کو لے کر کے نہیں. اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا تھا اور توجہ کی بات آ گئی تو فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی ولی کسی جانور پر توجہ ڈال دے تو اس کو بھی صاحب حال بنا دے. یہ بات ہوئی تو مرید نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں وہ منظر دیکھوں. اتفاق سے ان کے دل کے آنے والے خیال کو حضرت نجم الدین کبریٰ نے محسوس فرمایا، اور محسوس فرمانے کے بعد آپ اٹھے خانقاہ کے اندر. یہ نجم الدین کبریٰ کون ہے؟ امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد ہے اور آپ کے ماموں بھی ہے. یہ نجم الدین کبریٰ وہی ہے جب حضرت مخدوم حضرت فخر الدین رازی دنیا سے جا رہے تھے تو شیطان آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد آپ سے پوچھنے لگا اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے 360 دلیلیں دی، شیطان نے ساری دلیلیں توڑ دی. قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کسی آزمائش میں گرفتار ہو جاتے. نجم الدین کبریٰ اپنی خانقاہ میں وضو کر رہے تھے، لوٹا اٹھایا اور پھینک کر کے مارا اور فرمایا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. لوگوں نے پوچھا حضرت فخر الدین تو یہاں ہے نہیں. فرمایا کہ بیٹا اس کا انتقال ہو رہا تھا اور شیطان اس کو ورگلانے کے لیے آیا. یہ لوٹا میں نے شیطان کو پھینک کر، سمجھے کہ یہ کہانی کس اہل ظاہر کو کیا پتا، لوٹا یہاں پھینکا گیا لگی. آپ کہیں گے لوٹا یہاں پھینکا گیا وہاں کیسے لگی؟ ہم کہتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ مینا میں پیلروں کو مارتے ہیں، ذلیل شیطان ہوتا. وہاں کوئی شیطان ہے؟ وہاں کوئی شیطان ہے؟ اور اگر شیطان ہے تو وہاں دعا کی قبولیت کا جہاں شیطان ہو وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اہل ظاہر تو کہہ دیں گے کہ جو شیطان کے علم غیب کے قائل ہو، جو شیطان کے علم رسول اللہ سے زیادہ ماننے لگے، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کچھ بھی کہیں گے، انہیں کہنا بھی کچھ، انہیں پرابلم، ان کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جو جی میں آئے کہہ دے، انہیں کون روکنے والا ہے. لیکن جہاں یہ پیلر ہے جسے جمرات کہتے ہیں، وہاں دعا کی قبولیت کی وہ جگہ ہے. پتھر مارو دعا کرو دعا قبول. تو شیطان وہاں ہے تو اس لیے دعا قبول نہیں. وہاں شیطان وہاں سے بھاگا ہے کنگری کھا کر ابراہیم علیہ السلام کی. آج اس کو وہیں یادگار کے طور پہ مارا جا رہا ہے. وہ جتنا شیطان اس دن ذلیل ہوتا ہے کسی اور دن اتنا ذلیل. تو پتھر آپ کے پڑتے ہیں ذلت اس. یہ بات اہل عرفان کی ہے. بہت ساری چیزوں کو عقل نہیں ہوتی. عشق کے چراغ بھی. اور میرے امام کا یہ جو بہت اچھا لگتا ہے، ہم عشق کو بات بندے ہیں نانو عبادو محمد جائز ہے امام ہم عشق کو بات سے مراد گلنے والے کی، مراد گلنے والے. فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق. تو نجم الدین کبریٰ نے کہا کہ میں نے اس کو بھگایا اور وہ بھاگ گیا، اور الحمدللہ فخر الدین رازی کامیاب ہو. وہی نجم اصحاب کہف کا ذکر ہوا کہ سوچا کہ کتے پہ بھی آج بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اصحاب کہف والے کتے پہ ہوا. آج بھی کسی کی توجہ پڑے تو کتا ایسا ہو سکتا ہے. حضرت نجم الدین کبریٰ کھڑے ہوئے خانقاہ کے دروازے پر آئے. جب خانقاہ کے دروازے پہ تشریف لائے، حسن اللہ اپنے ادھر نجم الدین کبریٰ دروازے پر آئے، ادھر کتا بھی دروازے پہ. آپ نے اس کو غور سے دیکھ نظر ڈالی. نجم الدین کبریٰ نے نظر ڈالی. نظر کا ڈالنا تھا کہ آنکھ سے آنسو، اور وہ تڑپنے لگا. مخدوم صاحب فرماتے ہیں وہ تڑپنے لگا، نجم الدین کبریٰ کے قدموں پہ لوٹنے لگا. اس کے بعد کتے کا حال یہ ہو کہ جہاں بھی وہ بیٹھتا 40-50 کتے اس کے ارد بیٹھتے. کتا ایسا صاحب حال ہو. وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہا، پھر وہ مر گیا. یہ میں نے عبد الوہاب شاہ. اب مخدوم صاحب جب یہ واقعہ بیان کر تو مخدوم صاحب کے ایک مرید تو کہا کہ نجم الدین کبریٰ جیسی ہستی جو ڈالی تو اس کو صاحب حال بنا دیا. آج اس دور میں کچھ ایسے ولی ہیں کہ جو جانور پہ توجہ ڈالیں تو اس کو بھی صاحب حال بنا دیں. تو مخدوم صاحب نے فرمایا وہ جوگی کی بلی لاؤ. پھر انہوں نے بولا نہیں زبان سے، دل میں خیال آیا، اس لیے کہ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. جیسے ہی دل میں خیال آیا مخدوم صاحب نے کہا وہ جوگی کی بلی لاؤ. جوگی کی بلی آئی. مخدوم صاحب نے اس کو بٹھایا اور اس کے سامنے تصوف کے اسرار و معنی بیان فرمائے، نکات بیان فرمائے. بلی سنتی رہی اور سنتے سنتے بلی بے ہوش ہو گئی. اور بلی سنتے سنتے بے ہوش، جب بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی پھر ہوش میں آیا تو وہ روتی تھی مخدوم صاحب کے قدم. اس کے بعد پھر بلی کا معمول بن گیا. جب مخدوم صاحب کی محفل بلی کو بلانا نہیں پڑتا،
جب آپ اسرار بیان اس کے رموز بیان فرماتے بلی بھی آ کر کے بیٹھا کر بلی کو وہ مقام دیا میرے جانور کہاں مخدوم صاحب نے وہ مقام دی پھر بلی کی یہ شان ہو گئی اس وقت کی یہ شان مہمان خان کا آنے والے اتنی مرتبہ آواز لگ اور پھر اسی کے حساب سے کھانا پکتا مخدوم صاحب کی ایک دن ایسا ہوا کہ بلی نے آواز لگائی جتنی بار اس کے بعد جو ہے روٹیاں تقسیم ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک روٹی کم پڑ تو مخدوم صاحب نے باورچی وقت کے ذمہ دار تھے دیکھ ریکھ کر آج کیسے ہو کہ ہمارے مہمان کم پڑ گئی ایسا تو کبھی ہوا نہیں انہوں نے عرض کیا حضور بلی نے جتنی مرتبہ آواز لگائی پکائی تو آپ نے بلی کو دیکھا مخدوم صاحب نے بلی کو دیکھا بلی نے کیا کیا سارے جو فقراء اور صوفیہ بیٹھے ہر ایک کی گود میں گئی اور گود کو سونگا کے بعد دوسرے کی اس کو سونگا تیسرے کی گود میں اس کو سونگا چوتھے کی گود میں گئی اس کو سونگا بعد میں ایک بندے کی گود میں گئی اس کو سونگا اور جا کر اسے پیشاب کر اس کی گود میں پیشاب کیا مخدوم صاحب نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ آپ سویوں میں سے نہیں آپ فقیروں میں سے نہیں ہو آپ اہل اللہ میں سے نہیں قدم پکڑ لیے اس نے قدم پکڑ لیے فرمایا آپ سچ کہتے ہیں تو کہا کہ ایسا کیوں کیا تم نے کہا کہ میں جو اور میں بڑی بڑی بارگاہوں میں بہروپیہ بن کے کہ لوگ مجھے پہچانے لیکن میں صوفیوں کا لباس پہن کے جاتا تو فی مانتے کوئی مجھے پہچان نہیں پاتا اور لیکن میں یہاں بھی آیا آپ کا امتحان لینے کے لیے تو مخدوم صاحب کا وہ کیا امتحان لیتا مخدوم صاحب کی چوکھٹ کی بلی نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے صوفی نہیں ہے بلکہ بہروپ یہ مخدوم صاحب نے بلی کو اس قابل بنایا تھا یہ ہمارے اولیاء کی اس کے بعد اس بلی کا قصہ آگے یہ بھی آتا ہے آپ کہیں گے کیا کتا بلی نہیں بیٹھا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا شان ہے ہمارے اولیاء اللہ کا تو مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی اسی کی پھر شان یہ کہ ایک مرتبہ لنگر پک رہا تھا اور لنگر کے اندر سانپ گر گیا زہریلا سانپ بلی نے بہت چیخا کسی نے دیکھا نہیں بلی نے بہت چیخ مار کی لیکن کسی نے توجہ نہیں کی تو پھر کیا ہوا اب وہ کھانا اگر لوگ کھاتے تو مر جاتے تو بلی نے دیکھ کے اندر چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے لوگوں نے سوچا ایسا کیوں ہوا کہ بلی نے چھلانگ لگا کر کے اپنی جان دے جب بلی کو نکالا گیا کھانا تو خراب ہو گیا تھا پھینکنا